جی ناظرین، میں ہوں پپو ملک عام آدمی، اور میرے ساتھ آج پھر موجود ہیں وقاص وڑائی صاحب، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے سعودی عرب کے ساتھ مل کے، اس کے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیسا ہے کہ جو ہم نے ڈیفینس پیکٹ بنایا ہے سعودی عرب کے ساتھ، مسلم امہ کا یہ پہلا یعنی کمپریہنسو پیکٹ ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے جو قومی جو جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، یا اور جو دیگر جے یو آئی ایف وغیرہ یا بلوچستان کی پارٹیز ہیں، ان کے جو ہمارے رہنما ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں اس کے بارے میں. تو جی السلام علیکم وڑائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، صلی اللہ علیہ وسلم. جی وڑائی صاحب، سوال تو آپ نے سن لیا ہوگا، تو آپ اس کے بارے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ اس کے جواب کیا ہے اس کا؟ ظاہر آپ گراؤنڈ میں موجود ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں پروگرام، تو سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، جو بھی بندہ اپنے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اور عقل و شعور رکھتا ہے، بین الاقوامی دنیا کے حالات جانتا ہے، انٹرنل پاکستان کے ایکسٹرنل حالات جانتا ہے، وہ بندہ اس وقت بہت خوش ہے. یہ میں گراؤنڈ کے اوپر عام پاکستانیوں کی، عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں. یہ جو ہمیں ایک طویل عرصے کے بعد ایک قومی بوسٹ ملا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اکنامک کرائسس، پھر پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن، مطلب بہت ساری ہماری بڑھتی ہوئی پاپولیشن اور ہماری اکانومی ہمارا مین مسئلہ ہے. تو اس سے ظاہری بات ہے قوموں کا زوال جو ہے وہ سم ٹائم ڈاؤن چلا جاتا ہے، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی کک چاہیے ہوتی ہے دوبارہ ریسٹارٹ ہونے کے لیے. تو یہ جب یہ انڈیا نے ہمارے ساتھ جب یہ حرکت کی ہے اس سال مئی میں، تو اس سے یہ ہمیں مطلب اس جیت کے بعد بین الاقوامی دنیا کے اوپر انٹرنل اور ایکسٹرنل پاکستان کا نام اور ہمارا جو مورال ہے وہ سڈنلی بہت زیادہ جو ہے وہ بوسٹ ہوا. اس کے بعد پھر مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے بدلتی ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے ایران اور اسرائیل کا جو ہے وہ 12-13 دن کی جنگ ہوئی، اس کے اوپر بھی ظاہری بات ہے پاکستان کی بڑی خاص نظر تھی، عوام کی بھی، ہماری گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی بھی. تو اس کے بعد یہ جو ابھی 3-4 دن پہلے ستمبر کے مڈ میں جو ہمارا پیکٹ ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی اپرچونٹی پاکستان کو، کہ ہم اس سے اپنی اکنامک مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں، ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے حرمین شریفین کی جو ہے وہ خدمت کرنے کا، حفاظت کرنے کا، پاک سرزمین کی، اس کا ہمیں جو ہے وہ ہماری افواج کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری قوم کو اس کا جو ہے وہ موقع ملا ہے. تو اس سے ہر پاکستانی جو ہے بہت زیادہ خوش ہے. یہ تو ایک عام آدمی کی روزمرہ زندگی میں جو جن سے ملاقات ہوتی ہے یہ ان کی اوپینین ہے. جہاں تک سیاسی جماعتوں کی بات ہے، ظاہری بات ہے بہت ساری جماعتیں اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، جو مطلب اس وقت ان کے پاس سیٹس وغیرہ نہیں ہیں. اوورآل پوری دنیا جو ہے وہ سیاسی ورلڈ بھی جو ہے وہ بھی خوش ہے. پرابلم یہاں پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے ہمارے ہاں، اور میں اس بات کرنے سے پہلے یہ بھی کرتا چلوں کہ یہ صرف اس دفعہ نہیں ہوا کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ہے وہ اس سارے جو قومی بوسٹ ہے، جو ریاست کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اس کے اگینسٹ اپنی ہی قوم کی ٹانگیں، اپنے ہی ریاست کی ٹانگیں کھینچنے کے اوپر تلی ہوئی ہے. یہ ہمارا المیہ ملک صاحب، یہ جب بھی کبھی ہمارا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، پی پی کی ہو، نون کی ہو، کولیشن گورنمنٹ ہو، جب بھی ہم کبھی اکنامکلی اوپر جانے کی ہماری باری آتی ہے، ہمارا نمبر لگتا ہے، تھوڑی سی ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے، کسی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن نے آنا ہے، کسی انٹرنیشنل لیڈر نے ہمارے ہاں وزٹ کرنا ہے جس سے ہماری کچھ سنی جا سکتی ہے، یا ہمارا ایک قومی وقار ہے دنیا میں، اس کو مجروح کرنے کے لیے یہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ ایک ترائے امتیاز ہے کہ وہ عین ان دنوں میں دھرنے رکھتے ہیں، ان دنوں میں یہ مطلب پروٹیسٹ، یہ سارا کچھ، اور اخیر قسم کی جو ہے وہ بیان بازی، اس میں ساری پاکستان کی جماعتیں جو ہے وہ شامل ہیں. لیکن اس دفعہ چونکہ جیسا کہ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے صاحب، بڑائی صاحب، معذرت کے ساتھ صرف جماعتیں نہیں، ہمارے تو جماعتوں کے اوپر جو بڑے ہیں
जो जमातों को लेके आते हैं वो भी इसमें शामिल है दर्दों में, बल्कि वो तो पैसे भी बांटते रहे हैं और ये तारीख गवाह है और कौम का बच्चा बच्चा इस बात से खूब भी वाकिफ है। आप कैरी ऑन करें जी। देखिए वो डेफिनेटली वो एक अलहदा सूरत हाल है। ये इस वक्त हम सियासी जमातों की बात कर रहे हैं, तो उसमें जी जी इस दफ़ा जो हुआ है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ये दहाइयों के बाद और शायद फर्स्ट टाइम इतना बड़ा हमें एक इंटरनेशनली बहुत बड़ा बूस्ट मिला। देखें दुनिया में हमारा कद जो है वो आप मतलब आप खुद से पहले मैंने आपको बताया कि हम एक आम पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं। अब आप इंटरनेशनली आप खुद जो है वो यूनाइटेड किंगडम में हैं। आप इसके अलावा आप मतलब राइटर्स देख लें, आप अल जज़ीरा देख लें, आप अरब अखबारात देख लें, आप टाइम्स ऑफ इंडिया देख लें, अमेरिकन अखबारात देख लें, जितने भी दुनिया के क्रेडिबल जरीदे हैं उन सब की टॉप स्टोरी मतलब इसने वर्ल्ड ऑर्डर को लिटरली तब्दील करके जो है वो रख दी है। इतनी बड़ी ये मतलब बात है, और ज़ाहिर बात है जितनी बड़ी ये खबर है उतना ही हमारे कौमी वक़ार के लिए जो है ये एक जो है वो बड़े फ़ख्र की बात है। इस वक्त हमारी एक महसूस सियासी जमात और उसके कुछ महसूस तर्जुमान ही ज़ाहिर बात है जी कहा जा सकता है। ज़ाहिर बात है किसी जमात की वो इजाज़त के साथ ही शायद फिर ऐसा करते हैं कि दुनिया की सारी अक्ल, सारी समझ, सारी सेंस और सारा गायब का इल्म भी शायद उनके पास आ गया है। कि मैं पिछले 2-3 दिन से इत्तफाक हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर इनकी तकारीर कह लें आप, इनका वीलॉग कह लें आप, या इनकी तनकीद कह लें आप, वो सुनी है। यकीन करें मलिक साहब, हालांकि ये तमाम लोग जो जिन्होंने ये सारे वीलॉग्स बनाए हैं वो सब लोग जानते हैं ये बड़े किसी दौर में महज़ब हुआ करते थे, किसी दौर में बड़े मुहब्बे। मैं अभी भी उनको गरदार नहीं कह रहा, ना ही हमारे पास तो राइट है कि हम किसी को मुहब्बे वतन होने का या माज़ल्लाह गरदार होने का जो है वो पैरामीटर एक सेट कर लें। लेकिन ज़ाहिर बात है आपकी ज़बान के अल्फाज से या आपके अमाल से आपकी नीयत जो है वो ज़ाहिर होती है। तो ये बड़े मुहब्बे वतन और बड़े अमल और बाइलम लोग, इंतहाई कादावर शख्सियात, कि अब उनका दिमागी सेटअप ये है कि वो दुनिया जहान के कीड़े उठा के इस सारी सूरत हाल में कहीं ना कहीं वो ये मुसलसल कोशिश कर रहे नहीं। हैं। आपको एग्जांपल दे सकते, देखिए वड़ा साहब, आप एग्जांपल, आप तो पहली बात है ना सियासी जमात का नाम लिया है, चलिए मैं समझ सकता हूँ, ना आपने उस बंदे का नाम लिया है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? मैंने वैसे इमरान रियाज खान साहब की सुना था यूट्यूब पे प्रोग्राम है, काफी बातें उनकी कड़वी थी, कड़वी घोली है, और लेकिन कुछ बातें उनकी ठीक भी है। देखिए जिस तरह उन्होंने ये कहा कि क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया था ये मुआहदा करने से पहले, उनके इतलात के मुताबिक और मेरी भी इतलात के मुताबिक तो कोई पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में तो कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि जो भी कौमें हैं ना दुनिया में, आप कहीं भी देख लें, जहां जहां जमहूरियत है, अब सऊदी अरब ने तो अपनी पार्लियामेंट को नहीं एतमाद में लिया होगा क्योंकि वहां पे तो बादशाहत है, बादशाह ने जाए जो कह देता वही हुक्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, जमहूरिया हमारे मुल्क के साथ लगा हुआ है, तो इसमें पब्लिक के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अगर उनको एतमाद में नहीं लिया गया तो एक पाकिस्तानी कोई भी ये क्वेश्चन तो कर सकता है चौड़ा साहब जी। देखिए वो ज़ाहिर बात है कानूनी नुक्ता है, और पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी हुकूमत है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ये बात भी ठीक है। लेकिन वही मैं मलिक साहब उसी तरफ आ रहा हूँ कि कीड़े आप चाहे जिस मर्जी चीज़ में निकालते रहें, आप पार्लियामेंट में और दुनिया के कौन कौन से कामों की जो है वो हम लोग इजाज़त लेने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ तो हो के पिछले जब से अगर आप 25 की बात करें तो हर चीज़ जो लेजिस्लेशन हुई है, जो मुल्क में काम हुआ है, अब ये देखें इतना बड़ा ये सैलाब का सानहा हमारे मुल्क में जो है वो हुआ है अभी इसी सीज़न में हुआ है। तो मुझे आप पार्लियामेंट में बता दें किस वक्त इतनी ग्रेट डिबेट हुई है जिसमें तमाम असम्बली का कोरम भी पूरा है और तमाम जो भी हमारे एमएनए बड़ा साहब मालूम चाहता हूँ, आपने बात देखें जो सैलाब आया है तो वो तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी ना कि उसने आर्मी को मोबिलाइज करना है, पुलिस को करना है या किसी और लॉ इन्फोर्समेंट को करना है, ये तो अंदरूनी मामला है ना। लेकिन जो आप और मैं समझ रहे हैं हमारी 80 साल जिंदगी में इतना बड़ा हमने किसी मुल्क के साथ मुआहदा नहीं किया। वो आपकी बात ठीक है, इसमें भी आप यूके की मिसाल उठा के देख लें, इसमें भी असम्बलीज में डिबेट होती है, जिस भी यूनियन काउंसिल का, जिस भी हल्के का, जिस भी मतलब जिस एमएनए के एमटीएस के हल्के को ज़्यादा नुकसान होता है वो सारा असम्बली में आता है, वो अपनी लोगों की हालत ज़ार बताता है और उसके ऊपर वो गवर्नमेंट्स की तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ करने की अपील करता है। ये पूरी दुनिया में होता है।
ٹھیک ہے. کیا ہمارے ہاں جتنے بھی کبھی سانحے ہوئے ہیں یا جہاں پہ بھی کبھی ہمارے ہاں، دیکھیں ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ضرور ہے لیکن ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ جو ابھی یہ معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس طریقے کے ساتھ اس میں اسمبلی کی بات آپ نے کی ہے، پھر آپ نے اتنا کچھ کیا ہے کہ نہیں یہ پاکستان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہیں یہ جیلی ہیں جن کو سعودی طیارے جو ہیں وہ سلامی دے رہے ہیں. اور بھائی میرے یہ ان میں سبھی نام بڑے بڑے شامل ہیں. عمران ریاض صاحب کا چلے آپ نے نام لے لیا، اس کے علاوہ بڑے بڑے نام شامل ہیں. ان کو اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ یہ شخصیات کو سلامیاں نہیں ہوتی، یہ ریاست پاکستان کے وزیر اعظم کو سلامیاں ہوتی ہیں. وہ چاہے بانی پی ٹی آئی ہوں، وہ چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، وہ چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا اینی ایکس وائی زی ہو. دیکھیں جو بھی آپ کو عزت، آپ کو ریپرزنٹیشن، آپ کا جو بھی آپ کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جاتا ہے وہ ریاست کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اور کوئی بھی پاکستانی گرین پاس جی بالکل جو بھی اس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا وہ اس کا حقدار ہوتا ہے، چونکہ ریاست کی طرف سے جو ہے وہ ریاستی نمائندہ ہوتا ہے. یہ کسی کے بھی ذاتی طور کے اوپر ان کے ساتھ یا کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ ریلیشنز نہیں ہوتے، یہ ریاست کا معاملہ ہوتا ہے. اور فوج کو صرف مطلب ان کا نام بدنام کرنے کے لیے، دیکھیں یہاں اب یہ لوگ تو یہ تک بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، یہ خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا جی کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے. اب ان کو اس بات کے اوپر بھی برا لگ رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں یا پوچھتا ہوں کہ کیا ابھی بھی ہمیں یہ شک ہے جو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے اس وقت، اور جتنی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان ایریاز میں قربانیاں دے رہی ہیں. دیکھیں ملک صاحب ہم اچھا معذرت چاہتا ہوں وڑائی صاحب مجھے اس چیز کا نہیں تھا معلوم کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ فرمان اپنے منہ شریف سے ارشاد فرمایا ہے. یہ خواجہ آصف صاحب آپ میری ذرا انفارمیشن میں اضافہ فرمائیں، یہ وزیر اطلاعات ہیں یا وزیر دفاع ہیں؟ نہیں جی وزیر دفاع ہی ہیں، ڈیفینس منسٹر ہیں ہمارے. چلے وہ کسی کے ساتھ جی ڈیفینس منسٹر شخصی اختلاف ہونا یا نہیں تو نہیں، یہ جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں اتنی بے ڈھنگی اور بھونگی انہوں نے بات کی ہے، یہ جو جس نے بھی ان کے خلاف بیان بازی کی ہے. دیکھیے ہمارا برادر اسلامک ملک ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے. بندے کے اختلافات ہوتے ہیں، ہماری گورنمنٹ نے بھی ان کے ساتھ بڑے بڑے ملک صاحب میری بات سنو، ہماری پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت جو بھی ہمارے ملک میں ساری خرابی یہی دیکھیں، یہیں پر تو لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. جتنی اس وقت ہمارے ملک میں ڈسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے، جتنی در اندازی ہمارے اس وقت ملک میں ہمارے اس بارڈر افغان بارڈر کے اوپر ہو رہی ہے، اور جتنے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جوان ہمارے بھائی جو روزانہ وہاں شبانہ روز اپنی جان کو جو ہے وہ جانیں قربان کر رہے ہیں. دیکھیں میں اور آپ یا ہمارے جیسے ہزاروں سینکڑوں پاکستانی صرف خبر دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی آج ہمارے 6 جوان شہید ہو گئے ہیں، آج ہمارے 4 جوان شہید ہو گئے ہیں، آج ہمارے 12 جوان شہید ہو گئے ہیں. ملک صاحب ایک شہادت کو، ایک جنازے کو کندھا دینا کس قدر مشکل ہے، یہ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو یہ جنازے اٹھا رہے ہیں. بے شک ابھی ہمارے یہ راول پنڈی کے ہمارے شہر کے میجر عدنان ایس ایس جی کے کمانڈوز تھے، وہ وہاں ایف سی ہیڈ کوارٹر بنو میں جو ہے وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. انہی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے، یہ جو را کے فنڈڈ ہیں اور یہ جو افغانیوں کے جو ہے وہ پالتو ہیں، ان سے جو ہے وہ مطلب مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں. ادھر سی ایم ایس راول پنڈی انہیں منتقل کیا گیا، وہاں پہ 5-6 دن وہ ایڈمٹ رہے، اور اس کے بعد جو ہے چلیں میں بڑا سا معذرت چاہتا ہوں، میرے خیال میں ہم ٹاپک سے ڈی ریل ہو رہے ہیں، تو پتہ یعنی کہ جتنا بکھیرتے جائیں گے ہم یہ تو ٹاپک بکھرتا جائے گا. جی نہیں مطلب بات یہ ہے کہ یہ جو کریڈٹ چھیننے کی بات کی جا رہی ہے، یہ بیسیکلی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا جو ایک محسوس سیاسی جماعت جو اس کی مخالفت کر رہی ہے، وہ بیسیکلی اس وقت جو قیادت ہے یا جو کرتا دھرتا ہیں جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ساری ڈیل کو جو ہے وہ فائنلائز کیا ہے اور مئی میں آپ کو اتنی بڑی جنگ جیت کے دی ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کا مرال یہ ہے کہ بڑا صاحب بڑی معذرت نہیں ہے. وہ بڑی معذرت، جنگ جیتنا کوئی میرے خیال میں وہ اس کو نہ کوئی جیت کہہ سکتا ہے، کوئی بہت بڑی، نہ کوئی ٹھیک ہے ہار. وہ ایک انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے اپنا دفاع کر لیا،
تو باقی جیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس فلسطین کشمیر چھین لیں ان سے، یا انڈیا سر وہ بھی گھٹنے وقت ٹیکے آئے اور گا معافی مانگے اور سر، کہے آہستہ کہتا آہستہ سر. چوز بڑا صاحب ایک سیکنڈ، بڑا صاحب میری بھی سنیں پلیز. دیکھیں آپ نے اگر یہ بات چھیڑ دی ہے، جیت یہ ہوتی ہے کہ انڈیا معاہدہ کرتا ہے یو این او کے اندر کہ سانو معاف کر دیو، آج تو بعد اسی پاکستان دے اندر حملہ کرنے دی جرت نہیں کران گے. یہ جیت ہوتی ہے بڑا صاحب. اے کی اسی چلو اگر ان کے 5 یا 6 جی پیارے گرا دیے، انڈیا تو آج بھی اپنی اس سے پانی ہمارا کہہ رہا ہے ہم روکیں گے. اس نے سندھ آئیس معاہدہ معطل کیا ہوا ہے. اس نے آج بھی اعلان بانگے دہل کہہ رہے ہیں ہم پاکستان میں اگر جہاں کوئی دہشت گرد ملا ہمارے ملک میں حملہ ہوا چاہے ڈرامہ ہی ہوا، ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے ہمارا پاکستان تو ایسی حرکتیں نہیں کرتا، تو ہم پاکستان میں حملہ کریں گے. تو یہ جیت کس چیز کی ہے بھائی؟ یہ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی دیکھیں کون سی ملک جیت صاحب، ہو رہی ہے. واللہ اچھا بڑا صاحب واللہ مجھے واللہ جی علم، واللہ علم لوگوں کے ذہن میں جیت کا، جو بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کے ذہن میں جیت کا پیرامیٹر کیا ہے کہ کسی کے علاقے کو جا کے فتح کر لینا ہی شاید ان کے نزدیک پیرامیٹر یا جیت کا. جہاں تک ان کی پانی بند کرنے کی گیدڑ بگتی ہے تو وہ تو چلیں، ابھی اس سال بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اور پاکستان ریاست نے یہ بڑا واضح بیان گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے ہماری نے، اور اسٹیٹ نے بھی اور ہماری آرمی فورسز نے بھی، کہ جب بھی آپ کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو ہم آپ کے وہ انفراسٹرکچر کو اڑا دیں گے. یہ بات آن ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے. تو جی یہ جی تو بالکل. تب پتہ چلے گا نا جب وہ اس کو بند کرنے کے لیے، چونکہ وہ کوئی ٹوٹی تو نہیں ہے نا سر کہ اس کا اسپینڈل گھمائیں گے تو بند ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی اس کو کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں گے، کچھ انفراسٹرکچر بنائیں گے. تو جس دن وہ انفراسٹرکچر بنانے کے لیے شروع ہوں گے تو جن لوگوں نے پہلے الحمدللہ انہیں روکا ہے وہ ان کی تب بھی سرکوبی کریں گے اور خوب سرکوبی کریں گے. تو بات جہاں چلیں جی واپس دعا ہے پروسیس پہ اللہ نہ آتے ہیں، کرے جہاں ایسی ہماری نوبت بات آئے، چل رہی تھی معاملات یہ کہ جو ہے نا اس طریقے کے ساتھ ہمارے مذاکرات اس تک طریقے کی کے وجہ سے ساتھ یہ دوبارہ اس بحال ہو طریقے جائیں، کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ پاکستان بھی امن پسند اپنی ملک ہے. گورنمنٹ کے اور ہم اپنی بھی افواج کے morale کو ڈاؤن کرنے کی کوشش، جو کہ اس وقت میں دوبارہ یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ٹرائبل ایریاز میں شدید طرح کی ڈسٹربلائزیشن ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کون، یہ ہندوستانی بیکڈ لوگ ہیں. اور افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، جتنا ہم نے انہیں بھائی سمجھا ہے شاید ہی کسی قوم نے کسی کو بھائی سمجھا ہو. ہمارا صرف ان سے یہ مطالبہ تھا کہ نہیں آپ ان بڑا کو نکیل صاحب ڈالیں، انہیں ہمارے منہ سے حوالے بھائی کریں. کہہ کے اپنے اڈے دے کے اور ان کے لاکھوں لوگ مروا کے، تو obviously ان کے دل میں تو ہمارے لیے پھر نفرت تو آئے گی نا. سر ہماری ان بھی کی کچھ سر ایسی ان حرکتیں کی تھیں، کیا ہوئی، ان حرکات کے تھیں آگے آئی ہوئی ہیں. ماضی میں. جی ہمارے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہر قوم اپنی کیے کا جو ہے وہ بھگتتی ہے. ہمارا اس میں کوئی جو ہے وہ فالٹ نہیں ہے. ہم اپنی سلامتی کو نہ آج کسی کی وجہ سے خطرے میں ڈال سکتے ہیں، نہ آئندہ کبھی ڈالیں گے. نہیں وہی کریں گے جو بڑا ہماری صاحب اپنی بہرحال یہ بات تو کے چلے لیے ڈیبیٹیبل بات ہے. یہ پھر میں نے جیسے عرض کی کہ ٹاپک ڈیریل ہو جائے گا، کہیں اور چلے جائے گا، وہ کھلر جائے گا. تو تو باقی ظاہر ہے اوور جی آل جو قومی مرال ہے وہ اس وقت بے حد جو ہے وہ الحمدللہ بلند ہے، اور پوری قوم اس سے بڑی جو ہے وہ مطلب پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی پاکستان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہترین ثمرات ہر حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، اکنامی کے حوالے سے اور ہمارے قومی وقار کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے لیے انشاءاللہ آئندہ آنے یعنی والے آپ دن جو کہہ ہے رہے وہ ہیں کہ بہت اوور ہی آل جو ہماری بہترین ہوں گے. سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے الحمدللہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے، اور سب سے بڑھ کے سعودی عرب کے استحکام کے لیے اور مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے، یہ ہم نے بہت اچھا اور دور اندیش کام کیا ہے. یعنی کہ ساری ہماری سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں. آپ یہ کہنا چاہ جی رہے ہیں؟ بالکل سر، نہ صرف سیاسی جماعتیں متفق ہیں بلکہ پوری قوم بھی اس کے اوپر جو ہے وہ متفق ہے. میں نے بات کے سٹارٹ میں ہی کہا کہ جو بھی بندہ عقل و فہم رکھتا ہے اور اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہے، جی جی محب وطن پاکستانی ہے، وہ اس وقت اس فیصلے کے پیچھے کھڑا ہے اور اس فیصلے کے کرنے والی قوتوں کے پیچھے کھڑا ہے، چلیں جی یعنی ماشاءاللہ ریاست ماشاءاللہ. یہ پاکستان تو کے پیچھے کھڑا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں یار، قوت بھائی بڑا صاحب پھر وہی بات ہے، قوت تو عوام کی ہوتی ہے، عوام سے بڑھ کے کسی کی قوت نہیں ہوتی. اور سر جو یہ اسٹیٹ سمجھتا ہی ہے ہے نا جی بھائی. بڑا صاحب جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت اسٹیٹ سے یا عوام سے زیادہ ہے تو وہ کم عقل ہے اور کم فہم ہے. میں تو یہی کہوں گا. اچھا بڑا صاحب ایک اور چیز، چلیں یہ تو الحمدللہ آپ بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں، سارے پاکستانی خوش ہیں کہ چلیں مسلم امہ کا اتحاد ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ نیٹو اور کی پھر طرف انہوں نے پہ. ایک اور حد بھی کی ہے، انہوں نے ایک اور بھی حد کی ہے، بلکہ آپ کو تو بہتر اس بات کا علم ہوگا کہ کل لنڈن میں جو پھر انہوں نے وہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ ڈرامہ کریٹ کیا ہے. یار آپ لوگ کچھ خیال کریں، آپ موقع محل دیکھیں،
ٹھیک ہے، ہماری قیادت جو ہے وہ سیاسی کہاں سے وہ لوگ مطلب سعودی عربیہ سے سیدھے وہ لنڈن پہنچے ہیں، اور لنڈن سے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ جانا تھا امریکہ، میرا علاج روانہ ہو گیا۔ دیکھیں یہ شخصیات کی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ریاست کی چیزیں ہیں، اور جو بھی اس وقت پاکستان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر جو بھی شخصیات کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، وزیر اعظم کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہیں وہ کر رہا ہے، وہ ریاست کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنا ہوگی، اب ہمیں کم سے کم اتنا میچور تو ہو جانا چاہیے ایز اے قوم اور ایز اے پولیٹیکل پارٹیز۔ یہ کل جو بھی ہمارے ادھر لنڈن میں ہوا ہے، حتیٰ کہ سننے میں آیا کہ ہاتھا پائی تک جو ہے وہ ہوئی ہے، وہاں تو آئے روز یہ پروٹیسٹ وغیرہ چلتے رہتے ہیں، لیکن وقت وقت کی اور موقع محل کی بات ہوتی ہے نا، کہ جب بھی کبھی ہماری سیاسی قیادت اس طرف جائے اور ہم لوگ جو ہے وہ مطلب اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جس سے ہمارا قومی وقار انتہائی مجروح ہوتا ہے۔ دیکھیں بڑا سا بات پتہ کیا ہے، بات یہ دیکھیں اس سیاسی جماعت کے ساتھ بھی تو ایک قسم کا ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر ان کے کارندے پکڑے جا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے، بلکہ اور جیلوں میں پھینک کے تالا لگایا جا رہا ہے، اور عوام کا منتخب نمائندہ جس کو عوام نے بہت زیادہ ووٹ دیا، یہ تو بچے کو پتہ ہے نا کہ فارم پتہ نہیں 47 تھے 48 تھے 46 ڈال کے یہ گورنمنٹ لائی گئی ہے۔ تو پھر دیکھیں یہ ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارا اسلام ہمیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی شخص ریاست سے اوپر ہے کہ اگر ایک محسوس شخصیت پرائم منسٹر ہوں تو سب ٹھیک ہے، دیکھیں اگر وہ نہیں نہیں ہے ریاست تو کچھ نہیں۔ نہیں بڑا صاحب، ریاست سے تو اوپر کوئی بھی نہیں ہے نا، کوئی شخص کوئی بندہ ریاست سے اوپر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ کوئی حزب اختلاف کا ہو۔ ظاہر ہے یہی تو ہونا ہے ہمارے ملک میں کہ ہم لوگ شخصیت پرستی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی دیکھیں 80 سال کی تاریخ دیکھ لیں، جب بھی کوئی ہمارا چیف آف آرمی سٹاف نیا لگتا ہے، آتے ہیں، ٹھیک ہے، او جی پورا میڈیا ان کی تعریفوں کے قلعے باندھ، او جی یہ تو بچپن میں ایسے ہوتے تھے، جوانی میں یہ ایسے چلتے تھے، یہ ایسے کھانا کھاتے ہیں، یہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، یہ ایسے صبح اٹھتے ہیں، یہ ان کی پتہ نہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ عوام سمیتی شاید اس سے اچھا ہمارے پاس بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اور جب وہ اترتے ہیں، جب نئے آرمی چیف آتے ہیں، اس کے قلعے، اس کی خوشنودی، خوش آمد، جو بھی آپ کہہ لیں، تو ان چیزوں کی یہ شخصیات سے بڑھ کے ملک پاکستان باقی ممالک میں پوری دنیا میں مجھے نہیں پتا یو کے کا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے بھائی، میں کی کرا جو بھی ہے جو نہیں ہے، تو یہ ہمارے ملک میں چیزوں کو بڑا بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ جی میں نے یہ بات کئی جگہ کے اوپر سنی ہے جی کہ نہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا، کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اگر کسی کو نہیں پتا ہوتا نا، اسی وجہ سے وہ خود سے 10 گنا بڑی قوت کو ہرا بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اگر پتہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم اپنے سے 8 یا 10 گنا بڑی قوت کو ڈنکے کی چوٹ پہ دن دہاڑے پوری دنیا کے سامنے چت کرتے ہیں۔ نہیں بڑائی صاحب دیکھیں، پھر میں آپ سے ایک دفعہ پھر معذرت چاہوں گا، پھر ٹاپک میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ یہ پروگرام واڑی نہ جائے، مجھے ڈر یہ لگ گیا۔ بڑائی صاحب بات پتہ ہے کیا، دیکھیں کون سی جنگ ہم نے جیتی ہے؟ 65 میں ہمارا ملک، 65 میں ہمیں جو ہوا تاریخ، ہمیں جو کتابوں میں پڑھایا گیا، بعد میں جوان ہوئے تاریخ دیکھی تو پتہ چلا وہ گال نہیں تھی جو پڑھائی گئی ہے۔ 71 میں ہمارا ملک دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو اپنے معرض وجود کہنے کے 25 سال کے اندر 2 لخت ہو گیا ہو؟ 71 میں ہمارا ملک علیحدہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیں کارگل کی وار دیکھ لیں، سیاچن ہم سے انہوں نے آدھا چھین لیا۔ کارگل میں ہمارے جوان ہزاروں کی تعداد میں جو سننے میں آیا شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ کارگل بھی ہم سے جاتا رہا۔ تو جنگ ہم جیتے کون سے ہیں؟ ابھی جو انہوں نے جو ریسنٹلی ابھی دیکھا ہے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ ظاہر ہے مئی جون کی بات، دیکھیں تو انہوں نے آ کے ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی بزرگ، ہمارے ہی خواتین کو ہمارے ہی گھروں میں شہید کر ڈالا۔ انڈیا نے دہشت گردی ہمارے ملک میں کی۔ میری بات جی سنیں صاحب، دیکھیں یہ میں یہاں بیٹھ کے نہیں یہ بات کر رہا کہ میں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہوں، پاکستانی شہری ہوں اور میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میری بات سنیں ملک صاحب، آپ انتہائی ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہیں اور جیو پالیٹکس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ مئی میں جو رزلٹ آئے ہیں وہ دنیا کے لیے حیران کن تھے۔ اگر اس میں ہماری جیت روز روشن کی طرح عیان نہ ہوتی اور ہمارا دشمن دم دبا کے بھاگ نہ جاتا اور شوق نہ ہوتا، تو مغربی میڈیا، بین الاقوامی میڈیا، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے حصے کا ہو،
وہ हमें बख्शता। नहीं बड़ा साहब मैं आपसे एग्री करता हूँ। बड़ा साहब चले मई में हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको छक्के छुड़ाए, उनके कोई शक नहीं, उनके उन्हीं की जांच दे रहे हैं। और ट्रम्प ने तो बारहा ये कहा है, इंडिया तो इतना शर्मसार है, अभी तक इंडिया ने नाम अभी तक ये नहीं बताया कि उनके कितने तैयारे गिरे हैं। नो डाउट बड़ा साहब ओवरऑल हम तारीखी 80 साल की अपनी तारीख का अगर हम जायजा लें तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल जो मैं बात कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए बड़ा साहब देखें, अभी मैं मादर चाहता हूँ बड़ा साहब, हम जैसी कमजोर इकोनॉमी, हम हर चीज़ के लिए IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक का हमने पैसा देना है, ठीक है। 1956 में लियाकत अली यहाँ पहली दफ़ा गए थे, अभी तक हम जा रहे हैं। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि इस इकोनॉमी की सूरत हाल के बावजूद भी हमारा दिफा जिन हाथों में है उन्होंने उसे इंतहाई संभाल के और इंतहाई भरपूर तरीके से इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उसे मजबूत किया है कि हमसे कम से कम 500 गुना बड़ी इकोनॉमी। बड़ा साहब यार आप हमें सिक्योर करें, हम आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं। चले बड़ा साहब तो सर क्रेडिट तो जाता है। अच्छा अन्य अच्छी बात है, हम वो तो ज़ाहिर हमारी ताकत, वो तो हमारी ताकत का लोहा दुनिया मानती है ना, ज़ाहिर अपनी ताकत है हमारा मुल्क, उसमें तो कोई शक नहीं। पूरी देखें ये ताकत अभी आपने बोला या बहुत सारे लोगों को ये पता है, चूंकि ये इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये ताकत हमने कहाँ से पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सिर्फ हमारा ही मुल्क है ना एक एटमी ताकत, तो उसमें तो ज़ाहिर है दुनिया तो हम दुनिया को हमें सीरियस लेना पड़ेगा और दुनिया इस डील को सीरियस ले रही है, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा साहब स्टेट करती है कि हमारा दिफा हमेशा से महफूज हाथों में रहा है, ठीक है, महफूज हाथों में रहा है, जो उसे नस्ल दर नस्ल आगे लेके चले आ रहे हैं। और इस वक्त हम लोग इस हद तक आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारा यकीनन अपना भी फ़ायदा है, या हम भी एक कौमी सतह के ऊपर बूस्ट हुए हैं, हमारी इज़्ज़त में भी इजाफा हुआ है, हमारे काद काठ में भी इजाफा हुआ है। लेकिन एक दुनिया की बड़ी इकनॉमिक पावर हमें कहती है कि आप हमारे साथ मिलिट्री अलायंस करें। तो ये क्रेडिट जिनको, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये क्रेडिट जिनको देना चाहिए, जो इस क्रेडिट के हकदार हैं, उन्हें हमें ये हक देना चाहिए। और इस वक्त तनकीद का बड़ा साहब माजर चाहता हूँ, हमारा जैसे आपको पता है हमारा प्रोग्राम था आधे घंटे का, तो ज़रा हमने पाकिस्तान की जो है ना सियासी जमातों पे करनी थी, लेकिन ज़ाहिर है ये बात जंगों पे चली गई। ज़ाहिर है मेरे ख्याल में प्रोग्राम्स में ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारा चैनल नया है, हमारा ये प्रोग्राम नया है, तो ऐसे हमें भी थोड़ा ढंग थोड़ा सलीका भी इंशाल्लाह आ जाएगा कि बात कैसे करनी है, किस टॉपिक पे स्टिक रहते हैं, ताकि वो शोरबे खिलरे ना और जिससे होता है ना शोरबा। जी बड़ा से बड़ी माजर मैं माजर चाहता हूँ, मेरे ख्याल में इस टॉपिक को इंशाल्लाह ताला किसी और दिन करेंगे। अभी इख्तिताम जी मलिक साहब, हम नाम को स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जी रोज़ाना कमाने और रोज़ाना खाने वाले लोग हैं, ठीक है। हम नाम को स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हम वो बात करते हैं जो एक आम पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, जो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, बेशक जो सच्ची बात है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हमें ये अगर मगर फलां की बात हम वो बात करते हैं जो अवाम पाकिस्तान जो बात सोचती है, या जो एक पाकिस्तानी एक बात को महसूस करता है, या बिल्कुल है, उसको बयान करता है। चलिए बड़ा साहब जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। तो मैं नाज़रीन से व्यूवर से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और क्या कहते हैं उसको बेल आइकन को भी दबा दें टन, ताकि जो हम नई वीडियोस बनाते हैं, और हम बनाते रहेंगे डिफरेंट मौज़ूआत पे। कभी मैं अकेला बनाऊंगा, कभी वड़ाई साहब मेरे पास होंगे, कुछ और भी जो सीनियर तजज़ियाकार है, सीनियर से मुराद है कि हमारे जैसे आम आदमी, आम अवाम, आम लोग, लेकिन सच्चे और खरे जेन्युइन, तो आप तक हम अपनी बात पहुंचाते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे सीरियस पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, इकोनॉमी हमारी किधर जा रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, और हल्ला गुल्ला और समटाइम फनी डिस्कशंस भी होंगी। तो आप प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वड़ाई साहब आप भी दुआ में याद रखिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद और सऊदी अरब पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।